السلام علیکم، آپ دیکھیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد ظفیر۔ اس وقت ملک میں سیاسی ماحول، سیاسی گہما گہمی جاری ہے۔ عام انتخابات اور سیاسی جماعتوں کے تحفظات برقرار ہیں۔ انتخابات ہوں گے 8 فروری 2024 کو۔ غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے اور جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے تحفظات بھی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو فیلڈ مل جائے تو یہی کافی ہے، لیول پلینگ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی نے غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے اور انہوں نے بھی ایک نئے چیلنج کا دعویٰ کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مشاورت بھی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈے فرسٹ سے صاف شفاف انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے اور آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کہا فیورٹ کا تاثر ختم کر کے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ چیزیں بار بار مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن یقین دہانیاں بھی کرا رہا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے تحفظات ابھی تک برقرار ہیں۔ خود سندھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو متحدہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس نے حلقہ بندیوں پر اعتراض کیا ہے، ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ معاملات تھوڑے سے چیلنجنگ ہو سکتے ہیں یہاں پہ بھی۔ دوسری طرف سراج الحق کہہ رہے ہیں کہ امید ہے الیکشن ہوں گے، اگر جمہوریت ڈیریل ہوئی تو راستے پر لانا مشکل ہو جائے گا۔ طلال چودھری ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں، آج پھر انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کون کس کا مقابلہ کرے گا اور الیکشن 2024 میں سب سے زیادہ نمبرز کون لے کر جائے گا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب اخوانزادہ چٹان صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اخوانزادہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ مہربانی، شکریہ۔ کس طرح دیکھتے ہیں مطالبات؟ صاف شفاف انتخابات پہلے دن سے آپ کا مطالبہ تھا، ہے اور ظاہرہ رہے گا۔ اوورآل آپ کو کیا لگتا ہے واقعی میں معاملات جو الیکشن کمیشن کے اب تک کے اقدامات ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز خوش ہیں، الیکشنز صحیح طریقے سے ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، توقعات تو ہے اور تقاضا بھی یہ ہے، اس ملک کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو، لیکن لوگوں کی تحفظات ہے کیونکہ ہمارا ایک ماضی بھی ہے۔ پھر کچھ لوگ دعوی بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی سیٹ ملیں گی، کوئی دعویٰ کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک نے آج دعویٰ کیا کہ میں آنے والا وزیر اعلیٰ ہوں۔ نواز شریف صاحب دعوے کر رہے ہیں کہ میں آنے والا وزیر اعظم ہوں اور ہم اتنے سیٹ لیں گے۔ تو ہمارا ایک ماضی بھی ہے۔ پھر مسلم لیگ نون کو ساتھ کچھ اس طرح کے برتاؤ بھی کیا گیا جس میں لوگوں میں شکوک اور شبہات زیادہ ہو گئی۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مل رہے تھے، ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے، پھر ان لوگوں نے معذرت کر لی کہ ہم پہ اوپر سے دباؤ ہے۔ تو کچھ چیزیں تو ایسے ہیں، لیکن میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے ہمارا درخواست یہ ہے کہ اس ملک کے لیے بہتر ہے، اس ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو تاکہ ہمارے مسائل حل ہو جائے۔ ہمارے دہشت گردی نے دوبارہ بدترین شکل میں سر اٹھایا ہے، ہمارا معیشت جو ہے وہ بالکل تباہ اور برباد ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ ہو، ہم سارے مل کے ان مسائل کا حل نکالیں۔ اس مسائل کا حل نہ ایک پارٹی کے ساتھ ہے نہ ایک ادارے کے ساتھ ہے، تو وہ تب ممکن ہو سکتا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو جائے۔ اگر کوئی لاڈلا آ جائے، اگر کوئی بیساکھیوں پہ آ جائے، اگر کسی کو سلیکٹ کیا جائے تو اس کے ساتھ تو پھر لوگ چلنے کو تیار نہیں ہوں گے، پھر اس ملک میں تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا، پھر اس ملک میں دوبارہ دھرنے ہوگی، پھر اس ملک میں دوبارہ وہی انتقامی سیاست ہوگا۔ تو انتقامی سیاست سے اور داندھی سے ہمارے مسائل کا حل نہیں نکل سکتا ہے۔ ہمارے مسائل کا حل واحد یہی ہے کہ اس ملک میں آزاد، صاف اور شفاف الیکشن ہو جائے اور عوام جس کو بھی مینڈیٹ دے دی، یہ عوام کا حق ہے، آئین نے عوام کو یہ حق دیا ہے۔
इसमें तो अखौंज़ादा चट्टान साहब आवाम देखना चाहते हैं, अवाम की और सियासी जमातों की कुछ सुने तो तब ना। इलेक्शन कमीशन तो अपने तौर पे काम कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में सही मानों में साफ शफाफ इलेक्शंस हो जाएंगे? टिल्ट तो है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपकी क़यादत भी बात कर रही है, जोर तो नवाज शरीफ साहब की तरफ है, वो तो दावे भी कर रहे हैं, और जो जो दावे वो कर रहे थे वो अब तक सही साबित हो रहे हैं कि, और उन्होंने पाकिस्तान वापस आने की बात की जब अक्टूबर में, तो वो वापस आए, उसके बाद सज़ाएं नरमी थी, यकीन दहानी थी, नरमी हुई, उनको रिलीफ भी मिला, प्राइम मिनिस्टर बनने की बातें हो रही हैं, तो मियाँ साहब बने ना बने लेकिन मुस्लिम लीग नून को प्राइम मिनिस्टरशिप दी जाएगी। ये सारी चीज़ें तो सामने नज़र आ रही हैं, इसीलिए तो आपके जो इलेक्टिव बर्ड्स हैं वो छलांगे मार रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ। देखिए जी, अब अगर नरमी की जाती तो वो कोई इतना मसला नहीं था जी, क्योंकि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं दिलवाई गई थी वो नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हो गई थी, लेकिन नरमी और चीजें, और कानून को किसी के लिए तोड़ना, आइन को किसी के लिए तोड़ना, किसी को मावराए आइन मावराए कानून सपोर्ट देना, वो ठीक नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो सजा मिली थी वो इसके साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन वो सजा तो उसको अदालतों ने दी थी। वो इनका स्टेटस जो था वो एक कैदी का था, वो स्टेटस इनका एक मुजरिम का था। यानी दुनिया में कभी इस तरह का हुआ नहीं होगा कि कोई कैदी, कोई मुजरिम मुल्क के अंदर आए और बजाय इसके कि मुल्क के इदारे उसको गिरफ्तार करे, उसको दोबारा जेल में भेज दे और उसको जलसे में भेज दे कि आप जाके जलसे में तकरीर करें। तो ये इस तरह मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो हम समझते हैं कि अगर कोई नरमी का हकदार है, माजी में किसी के साथ जुल्म हुआ है, किसी के साथ ज्यादती हुई है, और आप इदारे समझते हैं कि हमने इसके साथ ज्यादती की थी, अब इसके साथ नरमी होना चाहिए, तो बेशक नरमी इसके साथ होना चाहिए अगर किसी को बेगुनाह सजा हुई है, लेकिन इसके लिए कानून नहीं तोड़ना चाहिए। अगर किसी को डंडे के जोर पे निकाला है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको दोबारा डंडे के जोर पे बैठाए। नवाज शरीफ साहब को एक बार पहले भी मुशर्रफ ने इसमें अखौंज़ादा चट्टान साहब ये बात आपकी दुरुस्त है, अगर सजा गलत थी तो इसका मतलब तो ये तो नहीं ना कि कानून को सजा दी जाए। इस वक्त तो कानून को तार तार किया जा रहा है, आइन और कानून की पामाली हो रही है, तो ये सारी चीजें तो नहीं हो सकती। आप किसी शख्स को अगर गलत सजाएं दी तो अदालत ने गलत सजाएं दी, उनका एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल, उसको कानून के मुताबिक इसकी सजाओं को खत्म करे। मिसाल मैं आपको एक दे रहा हूँ जी, मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ के खिलाफ एक कानून पास किया गया और इसमें कहा गया कि 3 साल के लिए कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता है। हमने 18वीं तरमीम के जरिए इस कानून को कानूनी तरीके से खत्म कर दिया, डंडे के जोर पे खत्म नहीं किया। हम आज भी कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो उसको कानून के जरिए खत्म करे, उसको आइन के जरिए खत्म करे, उसको डंडे के जोर पे खत्म नहीं करे। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि एक बंदा जेल से बाहर जाता है और वापस आके वो जेल के बजाय सीधा जलसे में जाता है और वहां पे तकरीरें करते हैं। मैं समझता हूँ कि न ये आईन है और न कानून है। तो साहब सिर्फ जलसे नहीं करते, वो तो दावे कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म भी हम ही होंगे। देखिए, अगला वज़ीर आज़म तो इस शक्ल में बन सकता है जिस तरीके से इमरान खान साहब को बनाया था 2008 में, जिसका नून लीग बजाते खुद बहुत सख्त मुखालिफत कर रहे थे। वही एक तरीका है, बाकी जो अवामी रास्ते हैं वो तो ठीक है। तो दूसरी तरफ अखौंज़ादा साहब ये निकलते हैं, अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आ जाता है और ये IGI बना रहे हैं। अगर इसके पास अवाम होती तो उसको IGI बनाने की क्या जरूरत थी? तो IGI का क्या मुस्तकबिल हुआ था वो आपने भी देख लिया, के साथ मिलने की जरूरत क्या था। तो अवामी सतह पे तो इनका जो दावा है वो गलत है। हाँ, अगर किसी और तरफ से उनको यकीन दहानी कराई गई है कि हम इमरान खान की तरह, जिस तरह इमरान खान के लिए हमने आईन, कानून, ज़ाबिते, अखलाक, हल्फ, शर्म, हया सब कुछ दाव पे लगाए के और उसको वज़ीर आज़म बनाया, तो इस तरीके से ये भी बन सकता है। और अगर अवामी तरीके से इन लोगों का दावा है कि हम अवामी जरिए से बन जाएंगे
تو اس میں مجھے کوئی حقیقت نظر نہیں آ دیکھیں رہا ہے، زمینی حقائق ایسے نہیں ہے. عوام میں تو دور دور تک کوئی پذیرائی ہمیں نظر نہیں آ رہی. عوامی سرویز تو ان کے حق میں نظر نہیں آ رہے. دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں. خانزادہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو اور نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کا کمپیریزن ہی غلط ہے اور نہ ہی وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. آپ صرف سندھ سنبھال لیں تو بڑی بات ہے. دیکھیں جی, ہمارا تو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. ہمارا تو نہ نواز شریف کے ساتھ مقابلہ ہے, نہ ہمارا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے. ہمارا مقابلہ ہے اس ملک کے غربت کے ساتھ, ہمارا مقابلہ ہے اس ملک کی بےروزگاری کے ساتھ, ہمارا مقابلہ ہے اس ملک میں امن و امان کے ساتھ, ہمارا مقابلہ ہے اس ملک کے مسائل حل کرنے کے ساتھ. اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے. چاہے عوام نے ہم پہ مینڈیٹ دیا اور ہم حکومت میں چلے گئے تو ہم حکومت میں بیٹھ کے اور ان کاموں کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے, اور اگر عوام نے ہمیں حکومت کا مینڈیٹ نہیں دیا اور ہمیں اپوزیشن کا مینڈیٹ دیا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے اور عوام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اگر ایک پازیٹیو اپوزیشن ہو جس کو لوگ مذاق کے طور پہ کہتے ہیں فرینڈلی اپوزیشن, فرینڈلی اپوزیشن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت عوام کے لیے کوئی بہتر کام کرنا چاہے تو اس کا ساتھ دے دو. اگر وہ کوئی اس طرح کا پالیسی لانا چاہے جس میں عوام کا ریاست کا کوئی نقصان ہے تو اس پہ ڈٹ جائے. تو اگر اس طرح کا پوزیشن ہو تو وہ عوام کے لیے, اس ملک کے مسائل کے لیے, بے روزگاری کے لیے, غربت کے لیے, انصاف کے لیے, رولز آف لا کے لیے حکومت سے اچھی طریقے سے کردار ادا کر سکتا ہے. تو ہمارا مقابلہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا مقابلہ تو ان مسائل کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم اپنا کردار دونوں صورتوں میں ادا کریں گے. چاہے عوام نے ہم پہ اعتماد کر کے ہمیں حکومت میں پہنچا دیا, چاہے انہوں نے ہم پہ اپوزیشن کا اعتماد کیا, دونوں صورتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم ان پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے مسائل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے. ٹھیک. خانزادہ صاحب, کے پی کے میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ ہم نے دیکھا یوم تاسیس آپ کا منایا گیا, اچھا کراؤڈ تھا بلوچستان کے اندر, ظاہر ہے کوئٹہ میں یہ جلسہ ہو رہا تھا. کے پی کے کی اوورال صورتحال کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. ماضی میں وہ آپ کے اتحادی رہے, سندھ میں ہمیشہ آپ کے خلاف رہے, لیکن کیا کے پی میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی آگے پولیٹیکل آپ کا الائنس بن سکتا ہے؟ دیکھیں جی, الیکشن سے پہلے تو ہمارا کسی کے ساتھ الائنس نہیں بن سکتا ہے. پیپلز پارٹی نے اصولی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے منشور اور اپنے انتخابی منشور اور اپنے نشان پہ تیر پہ الیکشن لڑیں گے پوری ملک سے. کے پی کے میں ہمارا بہت اچھا پوزیشن ہے, ہم صرف دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک. چیئرمین بلاول نے 1 ہفتے کا دورہ کیا, ایبٹ آباد میں ورکر کنونشن کیا, مردان میں ورکر کنونشن کیا, پشاور میں کیا, نوشیرہ میں کیا, دیر میں کیا, چترال میں کیا. لوگوں نے دیکھ لیا, میڈیا نے دکھا دیا کہ کے پی کے عوام کس کے ساتھ ہے. ایون کی چترال اور دیر بہت دور کے علاقے ہیں جی جی, اور انتہائی خطرناک علاقے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مہینے پہلے چترال پہ افغانستان کی طرف سے دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور کافی ہماری زمین پہ قبضہ کیا تھا. پھر ہمارے فورسز نے دوبارہ ان کو افغانستان کی طرف دھکیل دیا اور ان کو بہت نقصان پہنچایا. تو وہاں پہ جتنا بڑا جلسہ ہوا تھا, 7 تاریخ سے پھر چیئرمین بلاول صاحب آ رہے ہیں, شانگلہ میں جا رہے ہیں. سوات میں شانگلہ بھی بہت خطرناک اور پہاڑی ایریا ہے, شانگلہ میں جا رہے ہیں. لور دیر میں آ رہے ہیں. خواتین سے ورکر کنونشن سے پشاور میں خطاب کریں گے, پشاور ہائی کورٹ کے وکلاء سے خطاب کریں گے اور کوہاٹ میں جائیں گے. تو یہاں پہ تو پیپلز پارٹی جدھر بھی جاتے ہیں, پہلے بھی 1 ہفتے کا جو دورہ تھا وہ کیا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں, یہ تو پیپلز پارٹی کے وہ پاکٹ سے جو پہلے سے مضبوط ہے. یعنی ایبٹ آباد میں پیپلز پارٹی کی کسی لیڈر کا کبھی اتنا بڑا استقبال نہیں ہوا ہے اور اتنا بڑا کنونشن نہیں ہوا ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو کا ہوا. تو ابھی دوبارہ وہ آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جدھر بھی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ غریب عوام کی پارٹی ہے, یہ مزدور کی پارٹی ہے, یہ احساسی محرومی کی شکار قوموں کے پارٹی ہیں, یہ احساسی محرومی کی شکار طبقوں کے پارٹی ہے, یعنی خواتین ہو گئی, اقلیتیں ہو گئی, ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اور کے پی کے پہ پختونخوا پہ تو پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ احسانات ہیں. زرداری صاحب کے دور میں صوبائی حقوق ہمیں ملے, ہم میں ایک احساسی محرومی تھی کہ بھائی ہر صوبے کے جہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو وہی نام ملا ہے, بلوچوں کا بلوچستان کا نام,
सिंधियों का सिंध का नाम, पंजाबियों इसमें को पंजाब का साहब नाम, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी आजकल कश्मीर का हमें पहचान दिया है। तो हम तो बहुत पुरुमीद है इंशाअल्लाह ताला कि अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हो तो हम खैबर पख्तूनख्वा से इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेंगे। खजरदा साहब एक चीज़ की तारीफ तो बनती है, बाकी तो अपनी जगह चीज़ें हैं, ज़ाहिर आपने गिनवाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी डिजिटल केपीके की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिजिटल टीम है बड़ी ज़बरदस्त है, एक्टिव है। इवन इतनी सिंध की नहीं है जहाँ पे आपके पास भरपूर नुमाइंदगी भी है, यहाँ इक़्तिदार भी रहा। क्या वजह है इस दफ़ा यूथ ज़्यादा इंटैक्ट है आपके साथ, एनर्जी है उनके अंदर? चूँकि नॉर्मली हमने देखा कि डिजिटल पे तो सोशल मीडिया पे अमूमन नौजवान नस्ल ज़्यादा है। देखिए नौजवान तो पहले भी पीपल्स पार्टी के साथ थे, अब तो चेयरमैन बिलावल की वजह से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो समझते हैं कि बिलावल एक नौजवान है और जाहिर बात है कि एक नौजवान नौजवानों के मसाइल को अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को हमेशा से सियासी इंजीनियरिंग के जरिए हराया है। पिछली बार पंजाब की रिजल्ट का इंतजार हो रहा था, पंजाब का डोमिसाइल थोड़ा सा स्ट्रांग है, वहां पे धांधली इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। पंजाब के अवाम के वोट पे डाका डालना इतना आसान नहीं है, तो पंजाब में डाका नहीं डाल सकते थे, तो इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। जो पीटीआई ने पंजाब से हार रहे थे, तो फिर कराची और के पुख्तनख्वा की जितनी भी सीट्स थे आरटीएस को बिठा के वो सारे के सारे पीटीआई को दे दिए। वरना मेरी यकीन से तो सिर्फ 4-5 सीटें इन्हें कि हम सिर्फ पाटा की एरिया से जीत रहे थे। सर्वे हो रहे थे, लोग कह रहे थे, एजेंसियों के रिपोर्ट्स थे कि खैबर का, बाजोड़ का, कुरम का, वजीरिस्तान के एक हल्के का और अगजई का ये पीपल्स पार्टी जीती ही जीतेंगे। लेकिन हम हार गए और वही लोग जो वो यानी 3-4 बजे घरों में चले गए थे, उन्होंने पोलिंग स्टेशनों में अपने हालात देख ली कि अवाम की क्या हालात है, वो अपने घरों में चले गए और सुबह सरकारी लोग आए कि उनको उठा दिए कि आप जाके आप एमएनए बन गए। चले देखते हैं अब आने वाले इंतखाबात में अगर सियासी इंजीनियरिंग नहीं होती पाकिस्तान इस बार ठीक क्या सरप्राइज दे सकती है, खासतौर पर केपी, पंजाब और बलूचिस्तान में। बहुत शुक्रिया जनाब खंजदा चटान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्क के सियासी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे।